آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. سحر عامر کے ساتھ مختلف مقامات پر ہو چکی ہے. کراچی میں بھی جاری ہے, اس کے بعد کوئٹہ میں ہوگی, اور یہ ہے عامر آن لائن. اور اس وقت تشریف فرما ہمارے ساتھ جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب, سربراہ شباب اسلامی پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تشریف فرما ہے جناب علامہ شبیر حسن میسوی صاحب, سربراہ شیعہ علماء کونسل پاکستان, چیئرمین زہرا اکیڈمی, رہنما شیعہ, اچھا رہنما شیعہ علماء کونسل اور سربراہ زہرا اکیڈمی چیئرمین, اور جناب مفتی نوید عباس صاحب. آپ کو السلام علیکم. آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجازت تو جی بسم اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا کالز آ رہی. اچھا ایک سوال کسی نے مجھ سے شام میں جب ہم لوگ پروگرام کر رہے تھے اس کے بعد کالز آتی رہتی ہیں, کسی نے کہا کہ یہ بتائیں کہ بیوی کے لیے یعنی عورت کے لیے شادی کے بعد شوہر کا رتبہ زیادہ ہوگا یا باپ کا؟ مفتی صاحب دیکھیں, ویسے جو والدین کا حقوق ہیں, یہ والدین وہ تو والد ہے, لیکن بہرحال اطاعت کے حوالے سے شوہر کا ہی اس پر لازم ہے, چونکہ جب اس کے نکاح میں اس کے والد نے دے دی تو اب اطاعت کے حوالے سے, یہ بات ماننے کے حوالے سے, اجازت کے حوالے سے وہ شوہر ہی کی زیادہ اہمیت ہے. جی میسوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ بات بالکل واضح ہے کہ باپ کا رتبہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا, لیکن جب ایک قرارداد کے ساتھ کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے عہد کر لیا, جس کو ہم نکاح کہتے ہیں, اس کے بعد اس قرارداد کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے, جس میں شوہر کی اطاعت شامل ہے اور بیوی کا احترام بھی اپنی جگہ پر شامل ہے. نوید عباس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اگر معصیت کا شوہر نہیں کہتا تو ہر حال میں پھر شوہر کی اطاعت کی جائے گی, اور اگر وہ گناہ کے لیے یا کوئی ایسا عمل کہتا ہے تو پھر شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس میں والدین سرپرستی کرتے ہیں تو ان کی بات مانی جائے گی. بہتر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا میرے آئی پی میں بھی آواز دے دیا کریں پلیز یار. جی فرمائیے. کیا ایک وقت میں ایک ساتھ کتنے جنازے پڑھا سکتے ہیں اور ان کی رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی جنازوں کی؟ ایک وقت میں کتنے جنازے پڑھائے جا سکتے ہیں اور رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ مفتی حنیف قریشی صاحب. ایک وقت میں آپ ایک سے زیادہ جنازے بھی ایک ہی مرتبہ پڑھا سکتے ہیں, اور خود یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے. اس کے رکھنے کی ترتیب دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو اس طرح سے کہ آپ صفوں کے سامنے بالکل لائن میں جتنے جنازے بھی ہیں آپ ان کو ایسے سیدھا رکھ دیں, پورے یعنی جنوباً شمالاً آپ رکھ دیں جتنے بھی اس میں وہ جنازے ہیں, لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ عالم ہے علم کے حوالے سے, یہ تقویٰ کے حوالے سے, اس کو امام کے سامنے رکھیں گے. اور اگر اس طرح نہیں رکھتے تو آپ قبلے کی جانب یعنی شرقاً غرباً یوں آگے کی طرف پوری قبلے کی طرف اگر آپ کا منہ ہے تو پھر پوری آگے ترتیب کے ساتھ آپ ان صفوں کو ان جنازوں کو آپ رکھیں گے, اور امام کے جو قریب ترین اس شخص کو رکھیں گے کہ جو زیادہ صاحب علم ہوگا, زیادہ صاحب تقویٰ ہوگا. یہ نبی علیہ السلام کے طرز عمل سے اسی طریقے سے. جی میسوی صاحب. ہمارے یہاں امام کے آگے کے جنازے صحیح ہیں, امام کے سائیڈ والے جنازے جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. آگے بھی اتنے ہوں کہ کہا جائے کہ امام ان جنازوں پہ نماز پڑھا رہے ہیں. اگر مثلا 10-12 جنازے آگے نکل گئے تو ایسا نہیں ہوگا. عام طور پر 3 سے 4 جنازوں کی اجازت دی جاتی ہے کہ ان کو رکھا جائے اور پڑھا جائے, اور جنازے بھی امام سے بہت زیادہ اونچے, جیسے بعض مطلب چارپائی پہ اوپر رکھ دیتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. وہ زمین سے تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اچھا. نوید عباس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, جنازہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے کہ سامنے میت موجود ہو. میت کم از کم آدھی ہو یا آدھی سے زائد ہو, اور اگر اس سے کم ہے تو اس پر جنازہ نہیں ہوتا. کچھ اعضاء ہوں, پاؤں وغیرہ. اسی طریقے سے اگر میت نہ ہو تو جنازہ نہیں ہوتا, اور اس سے ایک سے زائد جنازے ہوں, جتنے بھی ہوں وہ پڑھے جا سکتے ہیں. جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا, افضل یہی ہے کہ امام کے سامنے ان کو رکھا جائے. ٹھیک. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ایک جی 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 پلیز پلیز.
یہ جو نماز جنازہ غیبت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی جنازہ موجود نہیں ہے، غائب جنازہ پڑھا جاتا ہے، بعض مرتبہ ہم سنتے ہیں کہ غائبانہ نماز، اس کا کیا؟ دیکھیں میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، لیکن آپ بڑے علماء کرام نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے سے منع بھی کیا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ پڑھائی جاتی، لیکن بہت سی اکثریت نے کہا ہے کہ غائبانہ، کیونکہ نجاشی کی پڑھائی تھی رسول اللہ نے، وہ ایک واقعہ ہے موجود. اب لیکن مفتی صاحب فرمائیں گے. غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے جی. یہ خاصہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اور نبی علیہ السلام کے جو خصائص ہیں وہ قیاسی نہیں ہیں. جس طرح 11 شادیاں، 4 سے زائد شادیاں کرنا، یا آپ کے لیے تہجد کی نماز کا فرض ہونا، آپ پہ زکوٰۃ کا فرض نہ ہونا، تو یہ بہت سارے ایسے خاصے ہیں رسول اللہ کے کہ امت ان کی ریس جسے کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتی ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے مفتی صاحب جب لوگ غائبانہ نماز جی میں اس طرف آ رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو نماز جنازہ پڑھائی نجاشی بادشاہ کی، تو اس پہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے نجاشی کے اس میت کو میرے سامنے رکھ دیا. تو جس نبی کے لیے مسجد اقصیٰ اٹھا کر جبریل سامنے رکھ سکتے ہیں، تو نجاشی کا جنازہ رکھنا کون سا بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارے ہاں بھی جو جنازے کی شرط ہے اس میں جنازہ امام جو جنازہ نماز ہے اس کے سامنے ہونا چاہیے، سب کے سامنے نہیں، اس کو نظر آنا چاہیے. تو جو امام المرسلین، امام الصحابۃ و یعنی سارا جو اس جنازہ کی امامت کروا رہے تھے رسول اللہ، ان کو تو نظر آ رہا تھا. لہٰذا یہ حضور کا خاصہ ہے. اگر اس کے علاوہ غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور ہوتا تو پھر حضور کے ہزاروں صحابہ جو ہے نا وہ شہید ہوئے، ان کی شہادتیں ہوئیں. بعض تو ایسے ہیں جس طرح وہ 100 لوگ جو ہے نا نبی علیہ السلام نے جو تبلیغ کے لیے بھیجے اور ان کو شہید کیا، کوئی تصور نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کا جنازہ پڑھا ہوگا. جعفر تیار، اسی طریقے سے جناب سیدنا جعفر، اور کئی صحابہ ایسے ہیں جس طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اور کئی صحابہ ہیں کہ جن کا نماز جنازہ حضور نے ادا نہیں فرمائی. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کے صحابہ نے بھی کبھی حضور کے اس عمل کو کاپی نہیں کیا، یا ان کی سنت سمجھ کے اس پر عمل نہیں کیا ہے کہ بھئی اگر وہ ایسا کرتے کہ جی ہم بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو پھر تو ہم بھی سمجھتے کہ حضور کے اس عمل کو انہوں نے خصوصیت نہیں سمجھا. لیکن صحابہ کا عمل نہ کرنا، پھر اکابرین امت کا، فقہاء کا عمل نہ کرنا، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے. یہ جسٹ آپ نے کہا نا، یہ پہلے جو میں نے پاکستان کے اندر رواج دیکھے وہ تو جب سے وہ کشمیر کی تنظیمیں ہوتی تھی نا، تو وہ جی ایک لکھا لکھایا لیٹر آتا تھا، میرے بھائیوں میری بہنوں میں مر گیا ہوں، میں فلاں وادی میں شہید ہوا ہوں، اب میری خواہش یہ ہے کہ میرا اور بھائی بھی اس راستے پہ نکلے. وہ ایک لکھا لکھایا وہ جہادی تنظیمیں جنازہ غائبانہ جنازہ ہوتا، اس کے اشتہار لگتے، سارا ہوتا. مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہمارا چندہ بٹورا جائے. جب سے جہاد کشمیر ختم، مطلب اس کے وہ سلسلہ ختم ہوا ہے، تو مجھے بتائیں آپ کو کوئی یہ جنازے بھی نظر آئے اللہ ماشاء اللہ کہیں وہ ہوتا ہو، لیکن کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک سیاسی جنازہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، شرعی طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں. بالکل ٹھیک ہے. امیش صاحب آپ کو جواب مل گیا، آپ بھی یہی فرمائیں گے؟ ظاہر ہے بالکل ڈاکٹر صاحب یہی بات جو قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی، آئی پی میں آواز ہے جی، فرمائیے. ہیلو جی فرمائیے. عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی. آئی پی میں آواز دیں امو صاحب. جی فرمائیے. عامر بھائی میں پہلے بھی فون کر چکی ہوں آپ کے آواز نہیں آ رہی مجھے حمود بھائی، آواز نہیں آ رہی. آئی پی میں دے دیجیے مجھے کالر کی آواز. میں پہلے بھی فون کر چکی ہوں، لیکن آپ نے فون، آپ سے بات ہی نہیں ہوئی. اور آپ نے نا، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور جب جیو پہ کرتے تھے نا، میں تب سے ہی آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے. اور احمد شہری سب اتنے اچھے ہیں نا کہ ان کو. جی ٹھیک ہے. اصل میں سوال کیجئے. اصل میں ہمیں اس وقت سوال آپ کریں تو علماء کرام تشریف فرمائیں. اب آواز آ گئی ہے، وہ آئی پی کتاب نکل گئی تھی. جی کال دے دیجیے گا. السلام علیکم. سوال ہے جی سوال کروں؟ جی سوال کر لیجیے. سوال ذرا یہ ہے کہ گھر میں اگر بچے مطلب جی سوال بچے نافرمانی کرے تو پھر اس کا کیا وہ ہے گا، کس طرح گناہ ملتا ہے بچوں کو؟ بچے نافرمان ہیں تو کیا کریں؟ والدین کے جو حقوق ہیں وہ نبی علیہ السلام، یعنی ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد. حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا حق اللہ کے نبی کی ذات کا ہے.
رسول اللہ کے حقوق کے بعد مخلوق میں جو سب سے بڑے حقوق ہیں وہ والدین کے ہیں، اور والدین میں سے بھی جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدہ کا ہے، اور فرض نماز کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ کسی مسلمان کے ذمے ہے وہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ ماں باپ کی ہر جائز بات ماننا اولاد کے لیے لازم، ضروری اور فرض کے درجے میں، یہاں تک کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور والدین کو پتہ نہیں ہے، والدہ کو بالخصوص کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ آپ کو آواز دیتی ہے تو آپ کے لیے شریعت کا حکم یہ کہ آپ نماز کو توڑ دیں اور اس والدہ کی آواز پر لبیک کہیں۔ یہ فرضوں کے علاوہ جو نماز ہے اس کا حکم ہے۔ ماں باپ کے جو حقوق ہیں قرآن و سنت نے ان کو بڑا واضح اور دو ٹوک کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے واضح کہا ہے کہ اگر آپ کو والدین شرک اور کفر کا کہتے ہیں تو فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہ کرو، علاوہ ازیں ہر جو جائز کام ہے اس میں ماں باپ کی اطاعت کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کی بات کو ماننا یہ لازم اور ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، آپ لوگوں کا یہ جواب ہے یا مہدی صاحب؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ انکل السلام علیکم عامر بھائی، وہ دراصل میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، جی جی، تو میں ان کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، تو کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ میسمی صاحب، عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ عورتوں کی قبرستان جانے میں قباحت نہیں، لیکن قبرستان جا کے ایک خاص قسم کا گریہ کرنا اور کپڑوں کو مثلا چیرنا، اس کی اجازت نہیں۔ اگر عبرت حاصل کرنے جا رہے ہیں، فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس میں ثواب بھی اور قطعاً کوئی حرج نہیں۔ مفتی صاحب، عورتوں کا جو قبرستان میں جانا ہے یہ مختلف فی آئے فقہاء کے درمیان، لیکن اگر تحقیق کی جائے پوری صحیح گہری نظر سے جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابتدائی دور اسلام میں تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو قبرستان میں جانے سے منع فرمایا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے خود اجازت بھی مرحمت فرمائی، اور وہ واضح حدیث صحیح موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروا، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے، قبروں میں جانے سے منع کرتا تھا، آگاہ رہو اب ان کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ تزہدکم فی الدنیا، اور دوسری بات میں ہے تزہدکم الدنیا وتذکرکم الآخرہ، وہ دنیا میں تمہیں خوف الہی، اللہ کی یاد کی طرف راغب کرتا ہے اور آخرت کی فکر دلاتا ہے۔ اب یہ جو ممانعت تھی وہ مطلق ممانعت تھی، اور جو اجازت ہے وہ بھی مطلق اجازت ہے۔ اس لیے جو علماء کہتے ہیں کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں تو ان کی یہی دلیل ہے کہ جب منع تھا تو سب کے لیے منع تھا، اور جب اجازت ہو گئی تو سب کے لیے جو ہے نا وہ اجازت ہو گئی۔ اب وہ جو روایات عورتوں کے لیے ہیں کہ عورتوں کو قبرستان جانے والیوں پر لعنت کی جو روایات ہیں، تو وہ ان کو اسی دوران ممانعت کے اوپر محمول کیا جاتا ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب جو فقہاء اجازت دیتے ہیں وہ بھی مشروط اجازت دیتے ہیں، جیسے کہ میسمی صاحب نے فرمایا ہے کہ عورت ایک تو قبرستان جائے تو وہاں اس کی عزت، پردہ، باقی تمام جو حقوق ہیں ان کو وہ پامال نہ کرتی ہو، اور وہاں جا کر ایسا گریہ وزاری کرنا، سینہ کوبی کرنا، سر پہ بال نوچنا، سر پہ جناب وہ مٹی وغیرہ ڈالنا، اور خلاف شریعت امور کا جو اس سے صدور ہونا، تو چونکہ عورت بے صبری ہوتی ہے، اس کا برداشت کم ہوتی ہے، تو جنہوں نے منع کیا کہ یہ چیزیں اسے صادر ہو ہی جاتی ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا چلو تم جاؤ ہی نہیں۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب میں چلیں بات آ گئی، میں تھوڑا ایک اور اضافہ بھی کر دیں، آپ بات کریں، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو بچے ہوتے ہیں کیا سال میں کوئی ایک مرتبہ ان کو جانا چاہیے والدین کی قبر پہ؟ تو اس میں جو میں بات کر رہا تھا، یہاں قبروں کا جو حکم ہے، یہ قبرستان کا حکم یہ نہیں ہے کہ بابے کی قبر کا اور حکم ہے، مزار کا اور حکم ہے، اور باقی قبرستان کا اور حکم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کل عرس کی تقاریب ہوتی ہیں، میلے لگتے ہیں اور ان میں خواتین کا رش اور دھکم پھیل، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اس کے جواز کی مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے کہ وہاں 99% کوئی خاتون اپنا وہ دفاع نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھیں ہمارے اسلام آباد میں بری امام کا میلہ ہوتا ہے، یہ عرس ہوتے ہیں جن کو، تو جناب وہ بابے کی قبر بھی اسی حکم میں ہے، یعنی میری بابا سے مراد یہ جو مزارات کے اوپر عورتیں جاتی ہیں تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ آپ پردے کا خیال رکھیں، وہاں آپ اختلاط، مردوں کے اختلاط سے اجتناب کریں۔ اگر عورت یہ نہیں کر سکتی، وہ کسی قبر پر نہیں جا سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ حکم الگ ہے، یہ عام قبروں کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا
میں گزارش کروں گا اپنے سننے والوں سے، بالخصوص اپنے ہم مسلک لوگوں سے، کہ وہ جو خواتین کو عرس کی محفلوں میں بابا جی یا بزرگوں کی قبروں پہ لے کے جاتے ہیں، اس سے ضرور اجتناب کریں، کیونکہ یہ ثواب نہیں ہے. وہ بابا جی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، الٹا آپ کو عذاب ہوگا، الٹے وہ ناراض ہوں گے. بہترین بات. اور رہ گیا مسئلہ کہ والدین کی قبر کی زیارت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار قبر والدہ احدہما کل یوم الجمعہ، ہر وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کی قبر کی زیارت ہر جمعے کے جمعے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفور لکھ دیتا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری لکھ دیتا ہے. اور بہت بڑا ثواب ہے والدین کی قبر کی زیارت کرنا اور وہاں جا کر ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنا. ویسے بھی جب آپ میت کسی قبر کے اوپر جاتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ مردہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا نہ اس سے پہلے کبھی خوشی ہوا اور نہ بعد میں. اور وہ سوال کرتا ہے جب وہ دعا وغیرہ کی جاتی ہے، اس کو تحفہ ملتا ہے، تو فانزل اللہ علی القبور کمثال الجبال من دعاء الدنیا، زندوں کی دعا کی برکت سے اللہ اس مردے کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے. وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے من این لی ھذا، یہ کہاں سے ملا؟ اسے جواب دیا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، یہ آج تیرے بیٹے نے تیری بخشش کی دعا کی ہے. اور حضور فرماتے ہیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا معافیہ میں اتنی اسے خوشی نہیں ہوتی. تو اس لیے جن لوگوں کے والدین زندگی میں وہ خدمت نہیں کر سکیں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کمی رہ گئی ہے تو اس کو یوں پورا کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی بخششوں کی دعا کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی قبروں کی زیارت کریں. والدین کی قبر میں کسا، لیکن جو نہیں جا سک رہے ہیں، مثلا ملک سے باہر ہیں، دوسرے ہیں، تو وہ وہیں سے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، نیک کام کریں، ثواب کا کام کریں، تاکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنی اولادیں ایسی ہیں کہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو وہ آنکھ ہوتے ہیں، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں ان سے، لیکن مرنے کے بعد ماں باپ ان سے راضی ہو جاتے ہیں. پوچھے کہ وہ کیسے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں. وہ اس لیے ان کے لیے نیک کام کرتے ہیں، ان کی قضا نماز روزوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے صدقات خیرات کا انتظام کرتے ہیں، والدین راضی ہو جاتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. اس لیے بہت بہتر ہے کہ اگر آپ نہیں جا سک رہے کسی وجہ سے تو کم از کم نیک کاموں میں ان کو شریک کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کال موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جناب، آپ بتائیے خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب کراچی سے بات کر رہا ہوں، مانی نام ہے میرا. جناب مانی فرمائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ نیشنل سیونگ جو قومی بچت ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے، تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں. اور ایک دوسرا، ایک بیفور جو یہ کرپٹو کرنسی جو ڈیجیٹل کرنسی چلی ہے، یہ شریعت میں جو ہے وہ کیا حلال ہے؟ اس میں اس کے تھرو ہم ٹریڈنگ یا بزنس کر سکتے ہیں؟ کرپٹو کرنسی، جی ٹھیک ہے. ایک تو یہ سرٹیفکیٹس ہیں. آپ مصباح صاحب شروع کیجئے، پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. دیکھیے، فقہ جعفریہ کے لحاظ سے ہمارے مراجع کرام نے بات بتائی ہے کہ آپ پیسوں کی حفاظت کی نیت سے کہیں بھی رکھوا سکتے ہیں. یہ واقعہ بڑا عجیب ہے، شاید لوگ ہنسیں گے، کہیں گے کیا ہے کہ ایک زمانے میں بینکوں میں پیسہ رکھوانے سے منع کرتے تھے. کسی نے ڈیپ فریزر میں رکھ دیا تھا اور ڈیپ فریزر خراب ہوا، کچھ دن سفر کے بعد آئے تو وہ سارا غلطی سے کوڑے میں ڈال دیا. میں وہ اماؤنٹ نہیں بتانا چاہتا. تو اگر پیسوں کی حفاظت کے لیے آپ رکھوا رہے ہیں اس نیت سے کہ پیسے میرے محفوظ رہیں گے، اس پر اگر کچھ دیا جاتا ہے، یہ شرط نہیں کرتا ہے تو رکھوا سکتے. لیکن یہ شرط کر کے رکھے کہ مجھے اتنا فیصد دو گے تو میں رکھواؤں گا، ورنہ نہیں رکھواؤں گا، یہ ربا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور جہاں تک کرپٹو کرنسی کی بات ہے تو کرپٹو کرنسی پہ فقہا اس وقت کام کر رہے ہیں. خود حضرت آیت اللہ عظمت سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ مشروط اجازتیں دی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کرپٹو کرنسی کی شرعی حیثیت کو چھوڑ دیجئے، اس میں اتنا دھوکہ ہوا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے فعلاً رک جائیے. چائنا کرپٹو کرنسی بنا رہا ہے، دبئی یو اے کرپٹو کرنسی بنا رہا ہے، ایران کرپٹو کرنسی بنا رہا ہے. جب گورنمنٹ اس کو آفیشیلی ریگولرائز کر لیں پھر آپ اس میں انوالو ہوئے گا، ورنہ لوگوں کا سارا مال اسی ورچوئل کرنسی میں نکل گیا. جی مفتی صاحب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جس طرح اس سے پہلے پلاسٹک کرنسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، ڈیجیٹل کرنسی جس کو کہتے ہیں، لیکن جس وقت اس کو انٹرنیشنلی رائج کر دیا گیا تو اب اس کو شرعی طور پر جواز کی حیثیت حاصل ہو گئی، کیونکہ اس میں کوئی دھوکے کا چانس نہیں ہے یا دھوکہ نہیں ہے. وہ ایک آپ کا
ترسیل کا ایک ذریعہ بن گیا ہے کہ آپ یہاں سے بجائے پورا توڑا اٹھا کے پیسوں کا لے جانے کے، آپ کے پاس ایک کارڈ ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو جس طرح وہ رائج ہو گیا ہے تو اب جائز ہے. اگر یہ کرنسی کچھ عرصے کے بعد رائج ہوتی ہے، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کا جس کو کہتے ہیں نا کہ زر ضمانت، جس طرح سونے کے حوالے سے زر ضمانت یا اس طریقے سے اگر اس کو تحفظ حاصل ہو جاتا ہے حکومتوں کی طرف سے تو پھر یہ جائز ہو جائے گی. ان دنوں میں چونکہ اس کو ہمارے ملک میں بالخصوص نہیں ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. رہ گیا اچھا وہ جو دوسرا سوال تھا، نہیں یہی تھا بٹ کوائن اسکیمز میں پیسے. جی. تو یہ جو کوئی بھی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ جس میں آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں، آپ پیسے رکھتے ہیں اور اس کو زیادہ کئی بینک کسی نام سے بھی وہ کر رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ سود کا ایک سلسلہ ہے. لہٰذا اگر آپ نے حفاظت کے لیے بینکوں میں رکھنے ہیں یا کسی بھی ادارے میں رکھنے ہیں تو وہاں اس سے آپ ایکسٹرا نہیں لے سکتے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں وہ فریڈم اکاؤنٹ اور وہ جو نا وہ دوسرا کیا بولتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ وہ موجود ہیں بینکوں میں، آپ حفاظت کے لیے رکھیں. اب پی ایل ایس اکاؤنٹ کھلوا کر ایکسٹرا پیسے لینے کا کیا مقصد ہے کہ اس میں آپ ایک تو زکوٰۃ وہ زبردستی کاٹتے ہیں اس میں، اور وہ بھی زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ اس لیے پی ایل ایس اکاؤنٹ میں اگر ہے بھی تو وہ جو منافع ہے اسے چھوڑ دیں اور جو اصل رقم ہے وہ نکال لیں. ڈاکٹر صاحب اس میں منافع کو وہ جب وہ چھوڑتے مثال دے رہے تو آپ ایک گناہ میں مبتلا تو ہو گئے، تو ضرورت کیا ہے جب اس کا حل اس کا متبادل موجود ہے تو پھر آپ سارے جناب کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں. نوید بھائی صاحب، وہ جو کرنسی کی بات ہو رہی تھی اس میں آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے کہ جناب ابھی حکومتیں منظور کر لیں گی، جنہوں نے پہلے کیا ہوا ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس طریقے سے لوگوں کا بہت سارا پیسہ ضائع ہو چکا ہے. تو اس لیے جیسا مفتی صاحب نے فرمایا، حضرت صاحب نے کہا، دونوں نے، اس سے بالکل ہی لوگوں کو بچنا چاہیے جب تک کہ اس کی کوئی باقاعدہ ضمانت نہیں مل جاتی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، جناب علامہ شبیر حسن میثمی صاحب آپ کا، جناب مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم، عامر آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن ابھی ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں. وقفے کے بعد جناب مولانا آزاد جمیل صاحب تشریف لائیں گے اور اپنا روح پرور خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد حافظ احمد رضا قادری صاحب اذان دیں گے. میں آپ سے رخصت کی اجازت لیتا ہوں. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اذان اور خطاب کے لیے، لیکن آپ سے ملاقات شام میں بھی ہوگی اور افطار کی ٹرانسمیشن میں ہوگی. ایک وقفہ، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.